بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایہ فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. خدمت دین اور خدمت انسانیت کا یہ پلیٹ فارم مسلم فورم ویسٹلی کے زیر اہتمام ماہانہ درس قرآن کی آج کی اس نشست میں الحمدللہ تعالی ہم باقاعدہ جس عنوان پر گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں
وہ اسلام کا عقیدہ آخرت ہے۔ بحمد اللہ تعالی جتنے بھی مسلمان ہیں اسلام کا فرد کہلانے میں اور مسلمان ہونے میں جن بنیادی عقائد کا دخل ہے ان میں سے ایک اہم عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ عقیدہ آخرت کیا ہے؟ قیامت کا دن کیا ہے اور قیامت کی علامات کیا ہیں اور قیامت کے قریب آنے کی علامات کون سی ہیں، اس عنوان میں ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ذکر کریں گے۔ آج اس کا پہلا بیان جو ہے وہ شروع ہے، اور جس کا درمیان میں کچھ اہم دن یا کچھ اہم مہینے آ جاتے ہیں ان کو چھوڑ کر جو موضوع یہاں پہ انشاءاللہ تسلسل کے ساتھ جاری ہوگا وہ عقیدہ آخرت کی وضاحت ہے کہ اسلام کے نزدیک قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کیا ہے اور اس کی باقی ساری تفصیلات جو ہیں، حتیٰ کہ ہم جو قیامت ہے اور قیامت کا دن جو ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کریں گے، اور جنت و دوزخ کے احوال جو ہیں ان کا بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ذکر ہے انشاءاللہ اس کا بھی بیان جو ہے وہ کیا جائے گا۔ دیگر مذاہب جو آپ اس وقت دنیا میں نظر آتے ہیں، ایک ہیں وہ جن کی بیک گراؤنڈ میں آسمانی ہدایت جو ہے وہ موجود ہے، مگر وہ اس ہدایت کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ اگر اس ہدایت کو مانتے ہوتے کما حق کو ہو جیسا کہ اس کا حق ہے تو وہ یقیناً اسلام کو قبول کر چکے ہوتے اور اسلام کے دامن رحمت میں آ چکے ہوتے۔ اور دوسرے مذاہب وہ ہیں کہ جو بیسکلی طور پر ان کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ آسمانی مذاہب نہیں ہیں اور دیگر مذاہب جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں اور اسلام میں جو زندگی کے حوالے سے اہم ترین فرق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام اس بات کی تلقین کرتا ہے اور اس بات کو اپنے عقیدے کی بیس بناتا ہے کہ انسان کی یہ جو زندگی اس دنیا میں نظر آ رہی ہے یہ زندگی ختم ہو کر مٹ نہیں جاتی۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے، یہ زندگی ختم ہو کر انسان کے وجود کو ختم نہیں کرتی۔ یہ زندگی جو موت میں بدلتی ہے تو موت انسان کے تشخص کو ختم نہیں کرتی، اس کی آئیڈینٹی کو نہیں مارتی، اس کی شناخت کو نہیں مارتی۔ موت محض ایک دروازہ ہے جو کہ انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل کر دیتا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ یہ حال جو ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں یہ دنیا ہے، اس دیوار کی دوسری طرف ایک اور دنیا ہے۔ اب اس دنیا میں انٹر ہونے کے لیے، اس دنیا میں داخل ہونے کے لیے جو درمیانی دروازہ ہے اس کو موت کہتے ہیں۔ یعنی موت اسلام کی نظر میں ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کے بعد بندہ یہ سمجھتا ہو کہ اب زندگی ختم ہو گئی۔ یہ بیسکلی اور بنیادی طور پر یہ فرق ہے اسلام میں اور دیگر مذاہب میں جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں یا قیامت کا انکار کرتے ہیں۔
سو مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے اپنے عقائد کو سمجھ لیجئے، اپنی تھرو کو سمجھ لیجئے، اپنے بلیو کو سمجھ لیجئے کہ ہمارا بلیو یہ ہے، ہمارا تھرو اور عقیدہ یہ ہے کہ موت جو ہے وہ ایک دروازہ ہے، ایک ذریعہ ہے عالم آخرت میں جانے کا، نیکسٹ ورلڈ کے اندر موو ہونے کا، دوسری دنیا کے اندر انٹر ہونے کا۔ اسلام کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ موت زندگی کو ایسے ختم کرے کہ گویا اس کے بعد کوئی زندگی ہی نہیں، معاذ اللہ۔ سو عقائد جتنے بھی ہیں یہ بیسکلی طور پہ مسئلہ ہے کہ دین کو سیکھیں اور یاد رکھیں، وہ توحید ہو یا رسالت ہو یا آخرت ہو یا دیگر ہوں عقائد۔ عقائد کا اور اعمال کا معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص ساری رات مصلی پہ کھڑا رہتا، سارا دن روزے کی حالت میں رہتا، اپنا سارا عمل غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، مسکینوں پر خرچ کر دیتا، کعبۃ اللہ کے ایک نہیں 100 مرتبہ حج کر کے آیا، مگر اس عقیدہ آخرت کا یا جتنے بھی اسلام کی بنیادی عقائد کسی ایک کا منکر ہو جائے، یہ اہمیت ذرا سمجھیے۔ بالفرض اگر کوئی شخص یہ کہے کہ قیامت نہیں آئے گی، معاذ اللہ، کوئی یہ کہے کہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی نہیں ہوگی، ایسا تھرو رکھنے والا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس کے اسلام کا ہم انکار کر دیں گے کہ یہ بندہ دائرہ اسلام میں اگر تھا تو خارج ہو چکا، اگر نہیں تھا تو ویسے اس کا معاملہ الگ ہے۔ یعنی اتنا بیسکلی تھرو ہے، اتنا بنیادی عقیدہ ہے اسلام میں کہ انسان کی زندگی جو ہے، یہ جو ظاہری دنیا کی زندگی ہے، سورہ بقرہ کو پڑھیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسانی زندگی کے مختلف مراحل، اس کے فشلی نگو جو ہیں ان کو بیان فرمایا لوگو کنتم امواتا، فرمایا اے لوگو ایک وقت تھا جب تم موجود نہ تھے، جب تم مردہ تھے۔ اگر آج کوئی شخص 30-35 سال کا ہے، بالفرض 40 سال کا ہے، تو آج سے 39 سال پہلے اس کا دنیا میں کوئی وجود نہ تھا، دنیا سے بے خبر تھی۔ اگر آج کوئی شخص 50 سال کا ہے تو 49 سال پہلے اہل دنیا اس کو جانتے نہ تھے، 51 سال پہلے لوگ اسے جانتے نہ تھے۔ اگر آج کوئی شخص 60 سال کا ہے تو 61 ایئرز پہلے کوئی بندہ اس کو جانتا نہ تھا دنیا میں۔ سو فرمایا کنتم امواتا، وہ جو حالت تھی اس کو مردہ ہونے سے تعبیر فرمایا اللہ تبارک و تعالی۔ فرمایا تم پر ایک وہ حالت تھی جب تم مردہ تھے، یعنی تم موجود ہی نہ تھے، تمہارا ذکر ہی نہ تھا دنیا کے اندر۔ فَأَحْيَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، فرمایا یہ جو زندگی ہے اس کے بعد خدا تعالیٰ پھر تمہیں مار دے گا، جس سے پہلے تمہارا کوئی ذکر نہ تھا دنیا میں، تمہارے جانے کے بعد بھی کوئی ذکر نہ رہے گا۔ ثم یمیتکم، تم پھر مار دیے جاؤ گے۔ ثم یحییکم، اب یہ جو موت ہے اس کے بعد یہ نہیں فرمایا گیا ہے ختم نہیں ہوگی، کیا موت ہوگی تو معاملہ ختم ہو گیا۔ فرمایا ثم یحییکم، اس موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کر لیا جائے گا۔ یہ عقیدہ آخرت ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ ثم یحییکم، فرمایا پھر تمہیں زندہ کر لیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی بارگاہ میں روز محشر پلٹا دیے جاؤ گے۔ یعنی ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں ہمیں اپنا دین سمجھنا چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں ہم کس تھرو کی بنیاد پر گزار رہے ہیں، ہم کن ویلیوز کی بنا پر زندہ ہیں، ہم کن عقائد کو سینے میں ڈالے ہوئے ہم مسلمان ہیں۔ یعنی ہم میں سے کسی کا بھی ایسا کوئی اعتقاد نہیں ہے، ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ موت انسان کو مار دیتی ہے۔
بلکہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ موت ایک ایسا دروازہ ہے جو انسان کو ایک دنیا سے دوسری دنیا میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ دوسری دنیا میں پھر زندگی ہے. اس دوسری دنیا میں کیا ہے؟ پھر ثم یحییکم، فرمایا پھر وہ تمہیں زندہ کر لے گا. سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ ہم یہ جو زندگی گزار رہے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک قرآن و حدیث کو ماننے والا انسان ہونے کے ناطے، اب ہمارا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری پلاننگ جو ہے، ہماری ساری منصوبہ بندی جو ہے وہ خالی اس دنیا تک لمیٹڈ اور محدود ہو. دیکھیے نا، جب ہم ترجیحات بناتے ہیں، جب ہم اپنی زندگی کا سٹائل سوچتے ہیں، تو مومن میں اور غیر مومن میں، مومن میں اور کافر میں، مومن میں اور مشرک میں اتنا تو فرق ہونا چاہیے. یعنی وہ جو تھرو ہے اس کی اپلیکیشن کیسے ہوگی، وہ عقیدہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کیسے ہوگا، وہ عقیدہ جو ہے وہ اس کا اظہار ہمارے وجود سے کیسے ہوگا. کہ اگر ایک منافق یا کافر ہو تو وہ بھی اپنی ساری زندگی کی جتنی پلاننگ کرتا ہے، جتنی منصوبہ بندی کرتا ہے، جتنے وہ اس کے سارے ترجیحات کا تعین کرتا ہے، تو اس کی ساری ترجیحات جو ہیں وہ خالی اس دنیا تک ہیں. یعنی وہ اتنا ہی سوچتا ہے کہ میں 15 20 25 سال پڑھ لوں گا تو اتنی اچھی نوکری کر لوں گا. پہلے 4-5 سال انسانی لائف کو چھوڑ دیں، کم و بیش 20 سال پڑھنے کے بعد اس کو 20-25 ہزار کی نوکری ملتی ہے. اس کے بعد وہ یہ پلان کرے کہ میں ایک اپنا مکان خرید لوں گا، وہ لائلی ہو یا بھولی ہو یا کوٹھی ہو یا جو بھی ہو. اس کے بعد وہ یہ پلان کرے کہ میں شادی کر لوں گا. اس کے بعد وہ پھر جب اس کو اللہ کریم اولاد عطا فرمائے پھر آگے ان کی پلاننگ میں لگ جائے. یعنی اب پلاننگ گھر میں بیٹھ کے سوچیں. اگر تو معاذ اللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ مرنے کے بعد زندگی ختم ہے، پھر تو پلاننگ ہوگی بس اسی زندگی کی. اور اگر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، مرنے کے بعد پھر ہم نے ہی زندہ ہونا ہے اور اس کے بعد ایک ڈیفرنٹ طریق کے ساتھ ہم نے آئندہ بھی زندگی گزارنی ہے، پھر پلاننگ اور ترجیحات کا تعین اور طرح سے ہونا چاہیے کہ جب میں مر جاؤں گا تو اس کے بعد زندگی کیسے گزاروں گا. یہاں پر تو مجھے 1000 مربع میٹر کا بھی گھر مل گیا، 100 کوادرات میٹر سے لے کر 3000 کوادرات میٹر کا گھر بھی مل گیا. تو وہ جو گھر ہے میرا، جو 6 فٹ کا ہے، جو 7 فٹ کا ہے، جہاں پر سائڈ بھی چینج کرے تو چینج نہ ہو، جس کو قبر کہتے ہیں، تو اس گھر میں جب جاؤں گا تو وہاں پہ زندگی کیسی ہوگی. یہ جو عالی شان سواری ہے میرے پاس، جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں بھائی اس کی سواری تو 1 ملین کراؤن کی اس نے گاڑی لی، اس کی سواری دیکھیں تو جی چاہتے اس کو دیکھتے ہی رہ جائیں. بھائی کیا خالی ہماری تگ و دو، خالی ہماری محنت، خالی ہمارا ساری پلاننگ جو ہے وہ مکان تک رہنی ہے، گاڑی تک رہنی ہے، میرج تک رہنی ہے، اولاد تک رہنی ہے؟ آیا کیا ہماری زندگی اس کے بعد ختم ہے یا اس کے بعد پھر شروع ہونی ہے؟ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے مسلمانوں کا اگر ہم اپنا انالیسس خود کریں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اور آپ کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا اپنا محاسبہ خود کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب اوپر شروع ہو جائے. سبحان اللہ. اپنا محاسبہ خود کر لو، اپنے آپ کی ججمنٹ خود کر لو قبل اس کے کہ معاشرہ تمہاری ججمنٹ کرے، یا قبل اس کے کہ اللہ کے فرشتے تمہاری ججمنٹ کرنے لگ جائیں. کہ جب ہم اپنی ججمنٹ کرتے ہیں ایک قوم کے طور پر، ایک انسانی معاشرہ کے طور پر، تو ججمنٹ یہ بتاتی ہے، وہ ججمنٹ ایسی ہے کہ ہماری زندگیوں میں سے کہیں بھی یہ پتہ نہیں چلتا، ہمیں دیکھ کر، ہماری پلاننگ کے ذریعے، ہماری منصوبہ بندی کے ذریعے، ہمارے شب و روز کو دیکھ کر کہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ بندہ ایسا تھرو اور عقیدہ رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اس نے پھر زندہ ہونا ہے. یا پتہ چلتا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، پتہ چلتا ہے؟ نہیں. ہمیں دیکھ کر یہ پتہ نہیں چلتا کہ ایک ایسا انسان ہے جو اس بات پہ بلیو رکھے ہوئے ہے کہ مرنے کے بعد پھر میں زندہ کر دیا جاؤں گا. مومن جو ہے، مومن ایسا انسان ہرگز نہیں ہوتا کہ اس کی پلاننگ خالی اس دنیا تک اور اس زندگی تک رہتی ہے.
مومن ایک ایسا انسان ہے کہ جس کی پلاننگ اس دنیا کی بھی ہے اور اس دنیا کے بعد جو دنیا رہی اس کی پلاننگ بھی آج کی ہی زندگی میں شامل اور موجود ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سورہ البقرہ میں جہاں پہ متقین کی نشانیاں بیان کی، ان میں آخری نشانی بیان کی اس مقام پر بالکل شروع میں فرمایا مومن کامل جو ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. فرمایا مومن کامل اور متقین جو ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. جو آخرت پر بولیے کامل یقین رکھتے ہیں. سارے بولیے جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں. خالی مان لینے سے، جیسے ہم مانتے ہیں الحمدللہ سارے لوگ مانتے ہیں اس لیے تو مسلمان ہیں، ماننے سے ایمان ملتا ہے. بولیے ماننے سے کیا ملتا ہے؟ ایمان. سارے بولیے ماننے سے ایمان. ہم مانتے ہیں کہ یا اللہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے. ہم مانتے ہیں کہ سارے انسان قیامت والے دن زندہ کر کے اکٹھے کر دیے جائیں گے. خالی ماننے سے بھی ایمان ملتا ہے، مگر یقین کر لینے سے تقوی نصیب ہوتا ہے. اس لیے فرمایا مومنین کاملین جو ہیں، متقین جو ہیں، صالحین جو ہیں، اولیاء جو ہیں، ان کی نشانی یہ نہیں بیان فرمائی کہ وَبِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ، نہیں، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. جب بندہ یقین رکھتا ہے تو یقین رکھنے والے بندے کی زندگی ایسی نہیں ہوتی جیسی بالعموم ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ یقین میں اور ایمان میں فرق ہوتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے حکم اور اس کا نظام ہماری زندگیوں میں پریکٹیکلی طور پر نہیں شامل ہوا، یعنی ہم بالغ ہونے کے باوجود اگر ہم بے نماز ہیں، رمضان آ جائے تو ہم رمضان کے روزے رکھنے سے دور ہیں، زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ نہ دینے کے بہانے کرنے والے ہیں، والدین اگر کسی کے زندہ ہیں تو ان کی خدمت نہ کرنے والے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کی ضرورت پڑ گئی تو مال کو بچانے والے ہیں، چھوٹا سا دنیا کا معاملہ مل گیا تو جھوٹ بول کے مفاد لے لیا، جھوٹ بولنے والے ہیں. اپنے اندر ہزار عیب ہونے کے باوجود کسی رشتہ دار کی کوئی کمزوری ہتھے چڑھ گئی تو اس کی پس پشت غیبت کر کے اس کا گناہ بیان کرنے والے ہیں، اور لوگوں کے عیوب کو، ان کی گناہوں کو، ان کی کمزوریوں کے پیچھے تجسس کرنے والے اور جاسوسی ان کی کرنے والے ہیں. اگر تو ہماری زندگی یہ ہے تو پھر صاف ظاہر ہے ہم وہ مومن ہیں کہ جو ایمان تو رکھتے ہیں آخرت پر مگر یقین نہیں رکھتے. اگر یقین رکھتے ہوتے پھر ہماری زندگی صاف ظاہر ایسی نہ ہوتی. پھر ہم چونکہ ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمیں مرنے کے بعد ساری اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے. وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے ہم نے اس کے سامنے پیش بھی ہونا ہے. وہ مالک جس نے یہ زندگی دی ہے، یہ ساری زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان ساری نعمتوں کے متعلق اس نے پوچھنا بھی ہے. قرآن پاک میں فرمایا لیکن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، فرمایا پھر اس دن ان سارے انسانوں سے ثم لتسألن، پھر اس دن ان سے ساری نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ ہم نے دنیا میں تمہیں لا تعداد نعمتیں دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تھلے کرنا چاہو تو تم کبھی نہ کر سکو گے. فرمایا مگر وہ جو ہم نے نعمتیں دی ہم پھر قیامت والے دن پوچھیں گے، ایک ایک نعمت کا حساب لیں گے. ہم پوچھیں گے ہم نے تمہیں زندگی دی، ماں باپ دیے، اولاد دی، عزت عطا فرمائی، رزق حلال سے کاروبار دیے، تمہیں زبان عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی، کان عطا فرمائی، جسم عطا فرمائی، پاؤں عطا فرمائی، ہاتھ عطا فرمائی، ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں دیں تو تم نے ان کا کس طرح استعمال کیا دنیا کے. یہ عقیدہ آخرت ہے مسلمانوں کا کہ ہم اس بات پہ بیلیو رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد پھر سے زندگی شروع ہوگی، اور موت جو ہے وہ انسان کو ایک نئی زندگی میں داخل کرے گی، اور پھر قیامت کا دن آئے گا
جس دن سارے انسانوں کو قبروں سے اٹھا کے زندہ کر دیا جائے گا. اس عقیدہ آخرت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار دلائل جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں، بار بار انسان کو متوجہ کیا ہے. ان میں سے ایک یا دو دلائل جو ہیں وہ محض ایک ہی شاید میں عرض کر پاؤں، وہ عرض کر کے تو بات کو آج ختم کر دیتے ہیں، نیکسٹ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے جو اس کا بیان کریں گے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سورہ یاسین میں آیت 77 میں فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. فرمایا کیا انسان نے نہیں دیکھا، کیا یہ نہیں جانتا، کیا اس نے نہیں دیکھا اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ کہ ہم نے اس انسان کو ایک تولیدی قطرے سے ہم نے اسے پیدا کیا. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ پس یہ بڑا زبردست جھگڑالو ہو گیا ہے. یہ انسان کی نیچر بیان کی. فرمایا جب یہ جھگڑتا ہے نا دین کی باتوں پہ، فضول قسم کی ڈسکشنیں کرتا رہتا ہے اور ان فضول ڈسکشنز میں اور جھگڑوں میں اپنا وقت و عمر برباد کرتا رہتا ہے. فرمایا اللہ کریم نے کہ اس انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے پیدا کیسے کیا تھا. کیا یہ بھول جاتا ہے پھر؟ فرمایا اور حتیٰ کہ اس کی ڈسکشن اتنی آگے بڑھ جاتی ہے، اتنی آگے بڑھ جاتی ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. فرمایا پھر یہ انسان ہو کر، ایک قطرے کی پیدائش ہو کر، اس کی وجہ سے وجود میں آنے والا ہو کر یہ کیا کرتا ہے؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا یہ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے. اللہ کے نہیں فرمایا یہ ہمارے لیے پھر مثالیں بیان کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے. قالا جب وہ مثالیں بیان کرتے دین پر اعتراض کرتے تو کیا کہتا کیا ہے؟ فرمایا قالا ایسا انسان کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم کہ کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا، وہی رمیم جب کہ وہ پرانی ہو چکی ہوں گی. فرمایا انسان کے ذہن میں ایسے بڑے سوال آتے ہیں، پھر یہ میڈیا کے ذریعے ان کو ابھارتا ہے تاکہ جو مومن ہیں ان کے دل بھی مشکوک ہو جائیں، مگر یہ بھول جاتا ہے یہ خود کیسے ہم نے اس کو پیدا کیا. فرمایا قال من یحیی العظام ایسے انسان کیا کہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ جب انسان مر جاتا ہے قبر کے اندر چلا جاتا ہے پھر وہ زمین انسان کی ہڈیوں کو کھا جاتی ہے، پھر انسان کا جسم اور گوشت اور ہڈیاں جو ہیں وہ زمین کے ساتھ مل جاتی ہیں، حتیٰ کہ جو چند ہفتے پہلے زمین کے اندر گیا تھا چند ہفتوں بعد اس کا وجود نہیں ملتا. وہ وجود جس کو یہاں پر ٹریننگ کر کر کے اور ایکسرسائز کر کر کے خوبصورت بناتا رہتا ہے، وہ وجود جس کو گھر سے باہر نکالنے کے لیے گھنٹوں پہلے آئینے اور شیشے اور مرر کے سامنے کھڑا رہتا ہے، وہ وجود جس کی ساری عمر حفاظت کرتا ہے. فرمایا اس کا آخر یہ ہوتا ہے کہ چند ہفتے زمین کے اندر اس کو رکھے تو زمین اس کو کھا جاتی ہے، مٹی اس کو کھا جاتی ہے، زمین کے کیڑے اس کو کھا جاتے ہیں. جب ہڈیاں زمین کے اندر مل کے ہڈیاں ہو جاتی ہیں، فرمایا اس کیفیت کو دیکھ کر بعض نادان انسان یہ سوال کرتے ہیں قال من یحیی العظام ان پرانی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، اس وجود کو کون دوبارہ سے زندگی دے گا؟ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. فرمایا حبیب ان سے فرما دو ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا فرمایا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. فرمایا حبیبی نے فرماؤ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ. فرمایا حبیبی نے فرما دو ان ہڈیوں کو پھر وہی زندہ کرے گا. یہ نہیں سوچتے پہلے بھی تو کسی نے پیدا کی تھی، تمہارا اختیار کیا تھا درمیان میں. فرمایا وہی نے دوبارہ زندہ کر لے گا جس نے پہلی مرتبہ انہیں پیدا کیا تھا. بے شک. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ اور وہی ہے، اسی کی ذات ہے جو کہ اپنی ساری مخلوق کو جاننے والا ہے. ورنہ وہ خوب جانتے کہ اس کو کتنی دیر زندگی عطا فرمائے گا، پھر موت دے گا، پھر زندہ کر لے گا. سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کفار کے ان اعتراضات کے بار بار جواب دیے ہیں.
فرمایا کہ ایسا نہ سمجھو کہ یہ ہڈیاں دوبارہ زندہ نہ کی جا سکیں گی، یہ نہ سمجھو کہ موت کے بعد زندگی کوئی نہیں. فرمایا نہیں، جس نے پہلے زندگی عطا فرمائی وہی دوبارہ بھی تو تمہیں زندگی دے گا. سو اگلی وہ زندگی جو آنے والی ہے اس کی فکر آج کرنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ایک اور مقام پر، اور یہ بڑا تفصیلی مقام ہے، دو مثالیں اللہ کریم نے اس آیت پاک میں دی ہیں. یہ سورہ الحج کے اندر ہے. دو مثالیں عقیدہ آخرت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب. فرمایا اے لوگو، اگر تمہیں شک ہو اس بات میں کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیے جاؤ گے، اگر تمہیں کوئی شک ہو اس بات میں. یہاں پہ اللہ کریم نے ساری انسانیت کو مخاطب فرمایا، خالی مسلمانوں کو نہیں فرمایا. فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تمہیں یہ شک ہو کہ تمہیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا تو سنو، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَاب، تو سنو اس سے پہلے بھی ہم نے ہی تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا ہے. فرمایا کہ اپنی پہلی تخلیق کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم اپنی پہلی زندگی جو ابھی زندہ ہو، یہ تو سوچو یہ زندگی کہاں سے آئی ہے. یاد رکھیے یہ دنیا، اس دنیا کی ساری زندگی آخرت کی زندگی کی مثال ہے. اس دنیا میں دکھ اور تکلیف جہنم کی مثال ہے. اس دنیا کی خوشی اور راحت جنت کی مثال ہے. اس دنیا کی پیدائش سے لے کر موت تک یہ ساری دنیا دلیل ہے آخرت کی زندگی کی. فرمایا یہ تو خیال آتا ہے تمہیں کہ دوبارہ زندگی کہاں سے آئے گی. فرمایا یہ تمہیں خیال کیوں نہیں آتا کہ تمہاری پہلی زندگی کہاں سے آئی ہے. تمہیں پہلے بھی تو کسی نے پیدا کیا. کس نے؟ فرمایا خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا ہے. من تراب، مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. سو تم اس بات پہ کیوں نہیں غور کر لیتے کہ جو پہلے زندگی عطا فرمانے والا ہے وہی تو بعد میں بھی زندگی عطا فرمائے گا. آگے اس کی تفصیل بیان کی. فرمایا ہم نے تمہاری کیمیائی ابتدا جو ہے اس کو ہم نے مٹی سے کیا. ثم من نطفہ، فرمایا پھر ہم نے تمہاری حیاتیاتی ابتدا جو ہے وہ پانی کے قطرے سے کی، تولیدی قطرہ سے کی. ثم من علقہ، فرمایا پھر تمہارے وجود کے اندر کیا چینجنگ ہم نے کی. ثم من علقہ، پھر تمہارا وجود جو ہے وہ مولک اور ہینگنگ میس کے طور پر جو ہے وہ ہو گیا. ثم من مدغہ، فرمایا پھر تمہارا وجود ایسا ہوا کہ یوں لگتا تھا دور سے جیسے دانتوں سے چبایا ہوا ہوتا ہے. مخلقۃ وغیر مخلقہ، فرمایا پھر اس وجود کے اندر جو دور سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے دانتوں سے چبایا ہوا ہے، اس میں کچھ اعضاء پیدا ہو چکے تھے اور کچھ اعضاء پیدا نہ ہو چکے تھے. لنبین لکم، فرمایا یہ سارا ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم پر اپنی قدرت کی نشانیوں کو واضح کر دیں. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، فرمایا پھر ہم کیا کرتے ہیں، وہ جو مٹی سے جس کی تخلیق شروع ہوئی تھی مختلف مراحل کے ساتھ گزر رہا تھا، فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر ہم ٹھہراتے ہیں رحموں کے اندر، مَا نَشَاءُ، جتنی دیر چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، خاص مدت تک. ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر وہ ہم ہی ہیں. اللہ کریم بار بار اپنی طرف ضمیر کو نخرجکم، پھر ہم نے تمہیں نکالا ہے. ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں بچے کی صورت میں باہر نکالا. ثم لتبلغوا اشدکم، فرمایا پھر ہم ہی ہیں جو تمہیں اپنے بچے سے جوانی عطا فرما دیتے.
بے شک. اب یہ آیات جو ہیں ان کو آپ بار بار پڑھیں، گھر میں جا کے غور و فکر کرنے ڈوب جائیں ان آیات کے اندر، پھر آخرت کی سمجھ آ جائے گی. فرمایا دیکھو اتنے پروسیس کے ساتھ ہم تمہیں لے کے آئے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نے تمہیں جوان کیا. کیا بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے جوان ہوتے ہیں؟ بولیے ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، یہ انسان ہوتا ہے مگر اس کو بھوک لگے تو سگی ماں سے بھی کھانا مانگنے کے لیے رو پڑتا ہے. فرمایا کہ ہماری قدرت کی نشانیاں قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. فرمایا ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں تمہارے اپنے وجود کے اندر، اور اس ساری کائنات کے اندر ہم نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں اس لیے کہ تم سمجھ جاؤ حق ذات اسی کی ہے. انسان کے اپنے وجود میں اتنی نشانیاں ہیں، اتنی نشانیاں ہیں کہ وہ لاتعداد ہیں، قیامت تک بندہ گنتا رہے تو ختم نہ ہو. فرمایا وہ کون ہے جو تمہیں بچے سے پھر بڑا کر دیتا ہے؟ کبھی اس پر بھی غور کیا کرو. کبھی ایسے ہوتے ہو کہ ماں سے کھانا نہیں مانگ سکتے، رو کے مانگتے ہو. پھر ایسے ہوتے ہو کہ چل نہیں سکتے، جانوروں کی طرح اپنے گھٹنوں اور اپنے یہ جو ہاتھ ہیں ان کے بل چلتے ہو. وہ کون ہے جو تمہیں اتنی طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ تم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہو؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں جوان کرتے ہیں. آنکھیں تو پہلے بھی تھیں انسانوں کے پاس، مگر جب انسان بچہ ہوتا ہے تو وہ ماں اور باپ میں بھی فرق نہیں کر سکتا. وہ کون ہے جو اتنی عقل دیتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ ماں ہے یہ باپ ہے؟ آنکھ تو پہلے بھی ہوتی ہے مگر یہ روشنی اور اندھیرے میں فرق نہیں کر سکتا. وہ ذات کون ہے جس کے اندر شعور دیتی ہے کس کو روشنی کہتے ہیں، اس کو اندھیرا کہتے ہیں. فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم تمہیں جوان کر دیتے. اللہ اکبر. اور تمہاری وہ جو تمہاری زندگی ہوتی ہے اس کے اندر رعنائی آ جاتی ہے، حسن آ جاتا ہے، خوبصورتی آ جاتی ہے. ہم تمہیں جوانی کی زندگی دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر تم میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم جوانی میں ہی موت دے دیتے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں فرمایا جن کو ہم جوانی میں ہی موت دے دیتے ہیں، وہ جلد فوت ہو جاتے ہیں. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور کچھ ایسے پھر ہم رکھتے ہیں دنیا میں کہ جن کو ہم نکمی اور ناکارہ اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچا دیتے ہیں. کیا انسان کی زندگی اس کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ بے شک ہے. کیا ہمارا زندہ رہنا اس کے وجود کی دلیل کے لیے کافی نہیں؟ بے شک. فرمایا کون ہے یہ جو سارا نظام چلا رہا ہے کہ پہلے تم بچے تھے پھر تمہیں بڑا کر دیا، پھر تمہیں جوان کر دیا، پھر تمہارے جسم کے اندر تبدیلیاں لے آیا، پھر کچھ جوانوں کو ہم نے جوانی میں موت دے دی، اور مگر کچھ لوگ ہم نے دنیا میں ایسے بھی رکھے جنہوں نے ہمیں بڑھاپے تک پہنچا دیا ہم نے انہیں. اور اس عمر کو اللہ کریم کیسے فرماتے؟ فرمایا من یرد الی ارذل العمر، ان کو ہم نکمی اور ناکارہ عمر تک پہنچا دیتے ہیں. کیوں پہنچاتے ہیں؟ فرمایا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، فرمایا اس لیے کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ لے کہ کچھ جان لینے کے بعد اب وہ کچھ بھی نہیں جانتا ہوتا. وہ یہ منظر دیکھے، اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھے کہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب وہ پھر کچھ نہیں جانتا. کبھی وہ اتنا توانا جوان تھا کہ ایتھلیٹ تھا، پورے شہر کے اندر دوڑتا پھرتا تھا، گیم کیا کرتا تھا، فٹ بال کھیلتا تھا، کرکٹ کھیلتا تھا، 10-10 12-12 فلور کی سیڑھیاں چڑھ جایا کرتا تھا. کبھی ایسا جوان تھا، مگر پھر ہم نے کیا کیا؟ اس کو لمبی عمر دی. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ کچھ نہ جان لینے کے بعد کچھ نہ جانے. کبھی اس کی نظر دن کے وقت تاروں کو دیکھ لیتی تھی. فرمایا وہ کون سی ذات ہے جس نظر کو واپس کھینچ لیتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو صحت کو ناکارہ کر دیتی ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس کی جوانی کے بعد بڑھاپا لے آتی ہے؟
وہ ذات کون ہے جو اس کے کالے بالوں کو سفید کر دیتی ہے؟ وہ ذات کون ہے جو اس کی چشم کو، اس کی آنکھ کی رعنائی کو کم کر دیتی ہے؟ وہ ذات کون ہے جو اس کے حسن کو ماند کر دیتی ہے؟ وہ ذات کون ہے جو دوڑتا پھرتا ہو، چند قدم اٹھانے میں اسے سانس چڑھ جاتا ہے؟ وہ ذات کون ہے جس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے مگر پانی کا گلاس اٹھانے میں ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں؟ فرمایا وہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں بچپن میں بھی تم اسی طرح ناکارہ تھے، پھر جوانی کے چند سال دیے، اس جوانی کے چند سالوں میں تم نے سارا کچھ کیا، جسم رانا، خوبصورت، تنومند، صحت مند، طاقتور، سارا کچھ تھا، مگر یہ کیا ہو گیا کہ تم تو نہ چاہتے تھے تمہارا حسن و جمال خراب ہو، تم تو نہ چاہتے تھے کہ تمہاری آنکھ کی بینائی کمزور ہو جائے، تم تو نہ چاہتے تھے تمہاری صحت خراب ہو جائے، تم تو نہ چاہتے تھے تمہاری سننے کی قوت کمزور ہو جائے، تم تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری شانیں، یہ ساری عظمتیں اپنے جسم میں رکھنا چاہتے تھے، مگر وہ کون سی ذات ہے الی ارسل العمر جو تمہیں لمبی عمر دے کے پھر ناکارہ عمر تک پہنچا کے رہتی ہے؟ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اس ذات کو ذرا سمجھو، اس ذات کو سمجھو، وہ ذات کون ہے کہ جو تمہارے جسم کے اوپر اتنا اختیار رکھتی ہے کہ تمہیں ایک ذرے کا بھی اختیار اپنے وجود کے اوپر نہیں، ساری کائنات کو اپنی مرضی پر چلانے کی خواہش کرنے والا، ساری روئے زمین کو اپنی مرضی کے آئین اور قانون دینے والا، اپنے جسم کے ایک ذرے کا بھی محتاج اور مالک نہیں ہوتا۔ فرمایا کون ساتھ ہے وہ نکمی عمر تک فرمایا تمہیں پہنچا دیتی ہے، لِكَيْ لَا تاکہ کیوں یعلم من بعد علم شیئا تاکہ وہ کچھ جاننے کے بعد نہ جان سکے۔ کہ اپنے بوڑھے والدین کو دیکھ کر کسی جوان کو خیال نہیں آتا کہ کبھی یہ بھی ہماری طرح جوان تھے؟ فرمائیے ہم نے ایک طریق قائم کیا ہوا ہے، کیوں؟ اللہ اکبر۔ دوسری جو اللہ کریم نے نشانی اس آیت پاک میں بیان کی آخرت کی زندگی کی، یہ بات یاد نہیں آیت پاک کہاں سے شروع؟ آیت پاک یہ ہے کہ اے لوگوں اگر تمہیں شک ہو جائے تمہاری دوبارہ کی زندگی میں تو اس کے یہ دلائل ہیں کہ اپنی پہلی زندگی کو تو دیکھ لو، وہ کہاں سے پیدا ہو گئی تھی۔ دوسری اللہ کریم نے اس آیت پاک میں دلیل عطا فرمائی، فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، فرمایا اور یہ بھی تو دیکھو کہ تو دیکھ لیتا ہے کہ زمین بالکل خشک اور مردہ ہو چکی، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ۔ فرمایا تم دیکھتے ہو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، مردہ سے مراد خشک ہوتی ہے، بالکل فرمایا خشک ہوتی ہے زمین، اس پہ ہم اپنی طرف سے آسمانوں کی طرف سے پانی نازل فرماتے ہیں، جب ہم پانی نازل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ علیہ الماء اہتزت وربت وانبتت من کل زوج بہیج، فرمایا وہ خشک زمین پر جب ہم پانی برساتے ہیں تو اس میں شادابی اور ہریالی اس کے اندر آ جاتی ہے اور وہ پھر اگاتی ہے، وانبتت من کل زوج بہیج، وہ خوشنما جو درخت ہیں ان کے جوڑوں کے جوڑے جو ہے وہ اگا دیتی ہے۔ فرمایا یہ بھی سسٹم سرکل جو دن رات تم دیکھتے رہتے ہو کہ زمین مردہ تھی، خشک تھی، کسی قابل نہ تھی، ہم نے اس کے اوپر پانی برسایا، اس پانی برسانے سے اس زمین سے زندگی پیدا ہو گئی، اس زمین میں زندگی پیدا ہو گئی۔ فرمایا یہ دو چیزیں یاد رکھ لو، ایک اپنے آپ کو اور اپنے وجود کو، یہ کیسے پیدا ہوا اور کن کن مراحل سے گزارا ہم نے اسے تمہارے سامنے۔ دوسرا زمین کو سامنے دیکھ لو کہ زمین مردہ ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اللہ کریم اس کو پانی کے ساتھ زندگی عطا فرماتا ہے، وہ درخت اور پودے اور پھل پیدا کرنے لگ جاتی ہے۔ فرمایا سنو یہ کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، فرمایا یہ سارا اس لیے ہے تاکہ تم جان لو اللہ وہی حق ہے۔ اپنی زندگی میں غور کرو اور سمجھو، زمین کے اوپر فصلوں کے لہلہاتے دیکھو تو سمجھ لو کیا؟ ذالک بأن اللہ هو الحق، بے شک اللہ وہی حق ہے۔
وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور یہی اللہ ہے جو کہ مردوں کو پھر زندگی عطا فرما دے گا۔ فرمایا جس طرح مردہ زمین کو ہم تمہارے سامنے ہر روز زندہ کرتے ہیں، ہر سیزن میں زندہ کر دیتے ہیں، فرمایا اسی طرح سمجھ لو کہ تم سارے انسان جو ہیں ان کے دل، ان کے جسم جب مردہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ان مردوں کو پھر زندگیاں عطا فرما دے گا۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور سمجھ لو کہ بے شک اللہ تمام چیزوں پر قادر مطلق ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور سنو بے شک قیامت آنے والی ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کی ساری تخلیق اور اس کی پیدائش کو بیان کر کے اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ ہونے کو بیان کر کے فرمایا جا رہا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، یہ سمجھ لو کہ زندگی کے اندر جو قیامت ہے اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور یقیناً اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا جتنے لوگ قبروں کے اندر موجود ہوں گے۔ سو یہ یاد دہانی کے لیے صرف 2 آیات جو ہے وہ میں نے پڑھی، ادروائز قرآن مجید کے اندر خاص طور پر مکی صورتیں جو ہیں وہ تو قیامت کے تصور سے بھری پڑی ہیں، آخرت کے تصور اور کنسپٹ سے مکمل طور پر بھری پڑی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو آخرت پر یقین کامل رکھے، بولیے آخرت پر یقین، اس کا کامل یقین، کیونکہ جب تک یہ یقین حاصل نہ ہوگا تب تک انسان کے اعمال کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کو یہ خبر ہو کہ میں ہر ایک سے بچ جاؤں گا، جہاں پہ سیکیورٹی کیمرے نہیں لگے ہوئے وہاں پہ میں جو مرضی کرتا پھروں، اگر دنیا کی عدالت سے بچ گیا تو یہ نہ سمجھے کہ وہ آخرت کی عدالت سے بھی بچ گیا، فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونے والا۔ اس لیے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، فرمایا ہم نے تم پر نگران مقرر کر دیے ہیں جو کرامن کاتبین ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو جاننے والے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، تم اندھیرے میں کرو، گھر میں کرو، بازار میں کرو، دکان پہ کرو، اسپورٹس ہال میں کرو، جہاں پر جو مرضی کرو، یعلمون ما تفعلون، فرمایا وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوتے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کر رہے ہو۔ سو مومن آخرت پر یقین رکھنے والا ہے، کامل مومن آخرت پر بولیے یقین رکھنے والا، وہ یہ جانتا سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن مجھ سے میری ساری زندگی کا حساب لینے والا۔ سو مومن کی زندگی ایسی نہ ہونی چاہیے کہ وہ محض دنیا کی لذتوں میں پڑا رہے اور آخرت کے عذاب سے اور آخرت کی اس اللہ کریم کی بارگاہ میں پیشی سے غافل ہو جائے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت مملوک کا اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ مرزوق کا اپنے رازق کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ آخرت کیا ہے؟ بندے کا اپنے مالک کے سامنے، اپنے مولا رب کے سامنے کھڑے ہونا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری مثال دی ہے، اس مثال کے ذریعے انہوں نے بڑا خوبصورت واضح کیا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا اور جنگل میں جاتے جاتے اس کے پیچھے شیر لگ گیا۔ شیر نے جب اس کو دھاڑا اور اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تو وہ شخص دوڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ آگے جب اس نے دیکھا تو جنگل میں دوڑتے دوڑتے کنواں اس کے سامنے آ گیا اور اس کو چیز نظر کوئی نہ آئی، پیچھے شیر تھا، آگے کنواں تھا۔ اس شخص نے شیر سے بچنے کے لیے اور تو کچھ نہ دیکھا، اس نے اس کنویں کے اندر چھلانگ لگا دی۔ جب کنویں کے اندر چھلانگ لگائی تو اس کنویں کے اندر ایک رسی لٹک رہی تھی، اس نے اس رسی کو پکڑ لیا مضبوطی کے ساتھ۔ فرماتے جو ہی رسی کو پکڑا اس نے تو نیچے جب کنویں میں دیکھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا تھا۔ اب پیچھے شیر تھا، آگے کنویں میں لٹک گیا تھا۔ نیچے اس نے جب دیکھا تو نیچے بہت بڑا سانپ منہ کھولے بیٹھا تھا۔ اب امام غزالی فرماتے ہیں جب اس نے کنویں میں دائیں بائیں دیکھا
تو کنویں کی ایک دیوار پر اس کو ہوننگ جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کا چھتا نظر آیا جس میں شہد لگی ہوئی تھی. اس نے آہستہ آہستہ اپنی فنگر کے ساتھ انگلی کے ساتھ شہد کو چوسنا شروع کیا. ادھر سے پکڑتا چوس لیتا, ادھر سے پکڑتا چوس لیتا. اب پیچھے کیا ہوا؟ پیچھے وہ جو رسی لٹک رہی تھی, جنگل سے 2 چوہے آئے, ایک کالا اور ایک سفید. اس نے ان رسیوں کو کاٹنا شروع کر دیا. مگر امام غزالی فرماتے ہیں کہ وہ شخص اتنا مست تھا اپنے کام کے اندر, اتنا مست, اس کو شہد کے اندر اتنی لذت آئی کہ وہ شیر کو بھی بھول گیا. وہ جو اوپر درخت جو اوپر رسیاں کاٹ رہے تھے 2 چوہے, وہ ان کو بھی بھول گیا. وہ نیچے جو سانپ تھا تہ کے اندر, وہ اس کو بھی بھول گیا. اس کو اتنی لذت آئی وہ بس شہد چوستا جا رہا ہے, شہد کو ٹیسٹ کرتا جا رہا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس مثال کے اندر وہ جو شیر ہے وہ موت ہے, وہ جو آگے آگے بھاگنے والا ہے وہ انسان ہے. وہ جو کنویں کے اندر لٹکی ہوئی رسی ہے وہ اس دنیا کی یہ دنیا ہے, وہ کنواں یہ دنیا ہے. اور جو سانپ نیچے منہ کھول کر پھن پھیلائے بیٹھا ہے وہ قبر ہے. اور وہ جو شہد اس کو کنویں کے اندر ایسا مل گیا کہ اس شہد کی لذت نے اس کو موت کا شیر بھی بلا دیا. اور وہ جو کالا سفید چوہا رسی کو کاٹنے والا ہے وہ دن اور رات ہیں. وہ رسی زندگی ہے, پکڑنے والا انسان ہے. اور وہ دنیا کے وہ جو کنویں کے اندر شہد موجود ہے وہ دنیا کی لذت ہے, وہ دنیا کا مکان ہے, وہ دنیا کا سرمایہ ہے, وہ دنیا کی دوستیاں ہیں, وہ دنیا کی یاریاں ہیں, وہ دنیا کے تعلقات ہیں, وہ دنیا کی برادریاں ہیں, وہ دنیا کا حسن ہے, وہ دنیا کی چاہت ہے, وہ دنیا کی لذت ہے, وہ دنیا کا سرمایہ ہے, وہ دنیا کی کاریں ہیں, کوٹھیاں ہیں, مکانات ہیں, باغات ہیں, رشتہ داریاں ہیں. وہ ساری ایسی لذت ہے. فرماتے ہیں وہ شخص جو اس لذت کو لینے میں لگ گیا, نہ اس کو موت یاد رہی, نہ اس کو وہ دن اور رات جو کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی ہے. جو دن اور رات ہوتا ہے وہ سانپ کے منہ میں گرنے کے قریب ہو جاتا ہے مگر بھول جاتا ہے. یہ دن اور رات اس کی زندگی کو کم کرنے والے ہیں نہ کہ بڑھانے والے ہیں. جو ہی دن گزرتا ہے وہ چوہا ایک دن کاٹ لیتا ہے تو ایک دن کم ہو جاتا ہے. وہ رسی کمزور ہو رہی ہے, عنقریب وہ رسی کٹ جائے گی اور انسان اس کنویں میں گر جائے گا. مگر وہ جانتا ہے کہ چوہے اوپر سے رسی کو کاٹ رہے ہیں, وہ جانتا ہے کہ شیر پیچھے کھڑا ہوا ہے, نیچے دھیان نہیں کرتا حالانکہ نیچے سانپ منہ کھولے بیٹھا ہے. مگر اس کو دنیا کی لذت نے اپنی طرف اتنا راغب کر دیا ہے, دنیا کے سکون ظاہری نے, دنیا کی آسائشوں نے, دنیا کے آرام نے, دنیا کے شیطان نے, دنیا کے نفس نے اس کو اس طرح اپنی طرف کھینچ رکھا ہے. نہ اس کو آخرت کی پرواہ رہ گئی, نہ اس کو قبر کی پرواہ رہ گئی, نہ اس کو حشر کی پرواہ رہ گئی. وہ سارا کچھ اپنی خواہش نفس سے کرنا چاہتا ہے, سارا کچھ اپنی خواہش نفس سے کرتا ہے. اس کا نفس اتنا بڑا ہو گیا, اتنا طاقتور ہو گیا, نہ موت سے ڈرتا ہے نہ قبر سے ڈرتا ہے. دنیا نے ایسے کھینچ لیا ہے, دن اور رات ہر روز اس پر گزرتے ہیں مگر موت سے نہیں ڈرتا. دن اور رات اس کو قبر کے قریب کرتے ہیں مگر آخرت سے نہیں ڈرتا. دن اور رات اس کو رب کی بارگاہ میں جلد از جلد پیش کرتے ہیں مگر وہ رب کا خوف دل میں نہیں لاتا, اس لیے کہ دنیا کا وہ شہد اس کی زبان کے اوپر لذت کی صورت میں چڑھ چکا ہے. اس لذت کے اندر اتنا محب ہو گیا, اس لذت کے اندر اتنا سرور پانے لگا کہ وہ موت کے شیر کو بھی بھول گیا. وہ دن اور رات جو اس پر گزرتے ہیں اس میں یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں ہر روز اپنی قبر کے قریب ہو رہا ہوں. وہ اپنی قبر کو بھول گیا اور اپنی بد عقیدگی اور غلط اعمال جو سانپ اور عذاب کی صورت میں نیچے قبر میں موجود ہے ان کو بھی بھول گیا, محض دنیا کی لذت لینے میں لگا ہوا. مومن ایسا مومن ہوتا ہے جو آخرت پر یقین کامل رکھتا ہے, جو آخرت پر یقین کامل رکھتا ہے کہ اس کو ایک دن مرنا ہے اور مر کے اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. سو اس دنیا سے وہ لذات کا اتنا ہی شہد لیتا ہے کہ جو شہد اس کو نہ موت سے غافل کرے نہ اس کو قبر کے عذاب سے غافل کرے.
نہ حشر کے دن اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش ہونے سے غافل کرے. وہ دن اور رات کے تسلسل کو یوں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بیکار سارا کام ہے، نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ یہ دن اور رات میری زندگی کو کم کیے جا رہے ہیں. جو ایک دن گزرتا ہے میں قبر سے دور نہیں قریب ہو رہا ہوں، جو ایک رات گزرتی ہے میں حشر سے دور نہیں قریب ہو رہا ہوں. اس بات کو وہ سمجھتا ہے، پھر وہ اپنی تیاری کے اندر لگ جاتا ہے کہ وہ اپنے مالک کی بارگاہ میں کیسے کھڑا ہوگا. زندگی آن فان ختم ہونے والی چیز ہے. یاد رکھیے ہمارے جو آبا، جو ہمارے والدین دنیا سے چلے گئے پہلے، ان کے لیے بھی یہی 7 دن تھے، ہفتے سے لے کر جمعے تک. ہمارے لیے کوئی 8واں دن نہیں پیدا کیا جائے گا. جس سے ہم لوگ ہر روز اعلان سنتے ہیں آج جمعے کے دن فلاں شخص کا جنازہ ہے، اسی طرح کسی دن ہمارا بھی اعلان ہو جائے گا. کوئی نیا دن نہیں مقرر کیا جائے گا. ہم سے پہلے لوگ اگر بالفرض غفلتوں میں گئے اور انہوں نے آخرت کی تیاری نہ کی تو ہمیں تیاری کے لیے یہی وقت دیا گیا. کوئی الگ سے اب وحی نہیں نازل کی جائے گی. یہی قرآن ہے ہمارے پاس، یہی فرمان مصطفیٰ ہے ہمارے پاس. اب کچھ بھی نیا نہیں ہوگا. جس شخص نے موت کو اپنے سے دور سمجھا وہ بدترین دنیا میں گرفتار ہو چکا ہے. مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس دنیا میں شیطان کا سب سے بڑا وار جو مسلمان پر ہے اس کو لمبی زندگی کی امید دے دینا ہے. اس کو یہ کہنا ہے کہ تو ابھی بڑے سال اور زندہ رہے گا، تو ابھی بڑے سال اور زندہ رہے گا. یاد رکھیے اگر ہماری آج اتنی عمر ہو گئی تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، مگر رب کا بلاوا جو ہے وہ جلد آنے والا ہے. اللہ کریم کی طرف سے بلاوا جلد آنے والا ہے. وہ بلاوا جب آ گیا تو اس کے بعد تیاری کا ٹائم بندے کو نہیں دیا جاتا. تیاری کا یہ وقت ہے، تیاری کا یہ وقت ہے. ویلی نہ بو کچھ کرتی رہو، خالی پانڈا بھرتی رہو. انسان کا برتن جو ہے روح کا وہ خالی ہو چکا ہے. اور یا یہی فرما گیا فارغ نہ بیٹھو، زندگی کی جو ساعت اور وقت مل گیا ہے اس کو رب کی رضا کے لیے جو اس کو اپنا دو. بلکہ ہمیشہ، چونکہ موت کو وقت نہیں دے گی، اس لیے ہمیشہ بندے کو اس حال میں مومن کامل وہ ہے. یاد رکھیے اپنی روٹین کے اندر ان معاملات کو نہ سمجھیں کہ کسی نے دعوت دی تو ہم درس قرآن میں آگے تو اس کا منہ رکھنے کے لیے. بھائی منہ رکھنے کے لیے آئے تو کیا ہے، جو مولا کی رضا کے لیے آیا وہی اصل میں آیا ہے. دعوت دینے والوں کا کام تو دعوت دینا ہے، مگر اپنے آپ کو آئیے اس حال میں رکھیں. یہ آخری بات ہے اور پورے گھنٹے کا خلاصہ ہے، یہ جملہ یاد رکھیے گا. اپنے آپ کو اس حال میں سارے لوگ رکھیں ہم جس حال میں ہم اپنے مولا سے ملنا چاہتے ہیں. کیونکہ موت تو ہم سے پوچھ کے نہیں آنے والی کہ بھائی یہ بہن جو ہے یہ پردہ کر لے گی تو پھر میں اس پہ آؤں گی، بھائی یہ شخص جو یہ سنت رسول مرد اپنا لے گا تو پھر میں اس پہ آؤں گی، بھائی یہ شادی کر لے گا، یہ مکان بنا لے گا، یہ کر لے گا تو پھر میں اس پہ. موت اس چیز کو کبھی نہیں دیکھے گی. اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو اس حال میں رکھو جس حال میں تم اپنے مالک کے سامنے کھڑے ہونا پسند کرتے ہو. اگر بے پردگی میں مالک کے سامنے کھڑے ہونا پسند کرتے ہو تو بے پردے رہ لو. اگر سنت رسول سے دور رہ کے اپنے مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہونا پسند کرتے ہو تو دور بے شک رہتے پھرو. دیکھو کہ قبر میں اپنا وجود کس طرح اپنے نبی کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہو. دیکھو کہ حشر میں اپنے آپ کو کس طرح اپنے مالک کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہو. وہی حال ہر وقت اپنائے رکھو، اس لیے کہ موت کا شیر ہر شخص کے پیچھے ہے، ہر شخص کے پیچھے، اور پتہ نہیں کس وقت بلاوا آ جائے. اس لیے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کامل مومن وہ ہیں جو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں، جو آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی زندگی میں اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وہ مجھے ایک سوال ہے، میں اس کا ابھی یاد آ گیا، اگر میں بھول جاتا تو حساب دار وہ بھی درمیان میں رہ جاتا. سوال ایک ہے، یہ جو ذکر پاک کیا جاتا ہے
اونچی آواز کے ساتھ اور مل کے لوگ ذکر کرتے ہیں. اس پہ سوال کہیں سے آیا تھا کہ بعض لوگ جو ہم اس کو درست نہیں سمجھتے ہیں. دین کے اندر درست اور غلط کا معیار کوئی بھی شخص نہیں ہے. دین کے اندر درست اور غلط کا معیار یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے بعد حضور کے فرمان ہے. اس ایک بات کو اگر آپ سارے لوگ جو ابھی آئے ہیں ماشاءاللہ جتنے بھی مائیں بہنیں بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہیں, اس ایک بات کو یاد رکھ لیں تو آپ کبھی کسی کے سوال پہ پریشان نہ ہوں گے بلکہ اس کو جواب دیں گے اور اس کی اصلاح کریں گے. وہ یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی بات اس وقت تک منع نہیں ہوتی جب تک اس پر منع موجود نہ ہو. جب تک اس پر منع موجود نہ ہو, یعنی کسی بھی چیز کے جائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے, ناجائز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس سے منع موجود ہو. دین کے اندر اس سے منع کر دیا جائے بھائی یہ بات یہ کام نہیں کرنا. اگر منع موجود نہ ہو تو وہ چیز ہمیشہ جائز رہتی ہے. جائز کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بہت بڑا دینی ضابطہ ہے, یاد رکھیں. کسی کام کے جائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت اس طرح نہیں ہے کسی کام کے ناجائز ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. کسی کام کے بولیے ناجائز ہونے کے لیے جو شخص بالفرض منع کر رہے اس سے پوچھے کہ منع کہاں پہ موجود ہے, آیا قرآن پاک میں, آیا حدیث پاک میں. اس سے نیچے تو کوئی شخص اپنی طرف سے تو منع کرنے کا مجاز اور اتھارٹی نہیں رکھتا اسلام کے اندر. ایک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. مزید آسانی کے لیے سمجھائی دیتا ہوں. آپ نے کبھی لسی پی ہے؟ بولیے. جی بالکل. کبھی لسی پی ہے آپ نے؟ جی. آپ پرسن جوس کبھی پیا ہے؟ جی بالکل. فانٹا کولا پیپسی پیتے ہیں آپ لوگ؟ آپ سے کوئی پوچھے آپ جو اپنے حلق میں اتارے ہیں تو لسی کا پینا کہاں پہ جائز ہے؟ یہ میں دعوت فکر دے رہا ہوں. اگر کوئی بندہ اعتراض کرے اس سے بولیں کہ تم پائی کا دی لسی پیتی ہے. اگر آپ نے پی ہے, اگر آپ نے کبھی جوس کوئی پیا, اگر فانٹا کولا, ان کا پینا کہاں پہ جائز ہے؟ آپ کو کبھی نہیں ملے گا. کیوں کہ دین میں جائز کا بیان نہیں ہوتا. ہمیشہ ہر جائز کا بیان نہیں, ہر ناجائز کا بیان لازم ہے. جتنے بھی مشروب ہیں ان مشروب میں ایک حرام کا ذکر کر دیا کہ شراب تم پر حرام ہے, شراب تم پر حرام ہے. یہ اصول ہے دین کا. جتنے جائز مشروب ہیں ان کا بیان اب ضروری نہیں ہے, ان کا بیان اب ضروری نہیں رہتا. یہ بات یاد رکھیں. یعنی کوئی بھی شخص کسی بھی معاملے پوچھے بھئی یہ کام کہاں پہ لکھا ہوا ہے, اس کو یہ نہ بتائیں کہ کہاں پہ, اس کو یہ بتائیں کہ تو یہ بتا کہ اس کام سے منع کہاں پہ کیا گیا ہے. افسوس یہ ہے کہ لوگ اب ذکر خدا پر بھی سوال کرنے لگے. اگر یہ اپنی کوششیں کسی ناجائز کام پر لگاتے تو شاید بہت سے لوگ توبہ کی طرف آ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کوئی بیٹھ کے کرے, کوئی لیٹ کے کرے, کوئی کھڑے ہو کر کرے, ہر حال میں جائز ہے, ہر حال میں جائز ہے. قرآن مجید سے ایک دلیل عرض کر دیتا ہوں. سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی نشانیاں بیان کی. فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں, اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں کھڑے ہوئے. اس کا ذکر کرتے رہتے کیسے؟ کھڑے ہوئے. قیاما وقعودا, اور بیٹھے ہوئے, وعلی جنوبہم, اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے. جیسے بھی ذکر کریں ذکر پاک. اب اللہ کے ذکر پر بھی اگر سوال ہی آنے ہیں تو اپنے ایمان کا خود جائزہ لے لیں سارے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اگر کوئی شخص کسی بات سے منع کرے تو اس کو کہے کہ تو بھائی منع کی دلیل لانا تیرے ذمے ہے کہ منع تو کر رہا ہے. اگر اللہ اور اللہ کا رسول منع نہیں کرتا تو اس کے بعد نیچے کوئی اتھارٹی ایسی نہیں جو کسی کو منع کر سکے. جواز کی ہم نے دلیل قرآن مجید سے کر دی. حدیث پاک سے بھی ایک بات ذہن میں آ گئی, وہ بھی سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں تھا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مسجد میں نماز پڑھتے تھے, مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے, سو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ ابھی چھوٹے بچے تھے مگر آپ اتنے شعور میں تھے, آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نماز پڑھتے مسجد میں تو میں گھر میں بیٹھا جان جاتا کہ اب نماز ختم ہو گئی جماعت. کیسے؟ فرمایا حضور نماز کے بعد اتنی بلند آواز سے صحابہ کے ساتھ مل کے لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے کہ اس ذکر پاک کی آواز ہمارے گھر تک آتی تھی. سبحان اللہ, سبحان. تو اس سے میں جان جاتا کہ اب نماز با جماعت ختم ہو گئی. یہ حدیث پاک بھی میں نے عرض کر دی. سو مل کے اہل ایمان کا مل کے ذکر کرنے اس حدیث پاک سے جائز ہوا.
اور جس حال میں کریں، کھڑے ہوئے کریں، بیٹھے ہوئے کریں، بھئی اللہ کے ذکر پہ کیا پابندی ہے؟ اور قرآن مجید نے تو تینوں حالتیں بیان فرما دی. فرمایا اللہ کے نیک بندے کھڑے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی کرتے ہیں، لیٹے ہوئے بھی کرتے تھے. بہرحال اگر کوئی شخص منع کرے تو اس سے منع کی دلیل پوچھنی چاہیے اور اس کو بتانا چاہیے کہ دین میں ہر جائز کا بیان ہونا ضروری نہیں. البتہ جو منع کرے گا وہ تو اس کو ناجائز سمجھے گا تو منع کرے گا، تو ناجائز کہنے والے کو دلیل لانی ضروری ہے. جتنے حلال جانور آپ کا گوشت کھاتے ہیں، جتنے کا انسان ہم گوشت کھاتے ہیں، کیا سارے حلال جانوروں کا قرآن و حدیث میں ذکر ہے؟ نہیں ہے. جو حرام ہے صرف ان کا ذکر ہے یا ان کی علامات کا ذکر ہے. ہر حلال کا ذکر موجود ہونا ضروری، ہر جائز کا ذکر ہونا ضروری، البتہ ناجائز کا ثبوت لازم ہے. اللہ تبارک و تعالی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ